وعلى آله وصحبه أجمعين. رفقائے کرام، اس وقت جس ٹاپک پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کہ کیسے سماج اور معاشرے کی تعمیر میں اور سماج کی برائیوں کو دور کرنے میں رفقائے جماعت کا تحریک سے وابستہ لوگوں کا کیا رول ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کیا ذمہ ہے. اس سلسلے میں سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے سبھی واقف. برائیاں چیخ چیخ کر بول رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی برائیوں سے نا واقف رہ جائے. یہ برائیاں تکلیف بن گئی، مصیبت بن گئی، فرد کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، کل دنیا میں. آج کوئی برائی ہوتی ہے اس کی جگہ نہیں رہتی، اس کے اثرات پڑتے ہیں. پوری دنیا انسانیت متاثر ہوتی ہے. سماج کیا ہے؟ رفقا کون ہے؟ اور سماج کی برائیوں سے کیسے پاک کیا سکتا ہے؟ سماج یا سوسائٹی یا معاشرے سے صرف نظر نہیں کر سکتا. سماج ہی میں آدمی پیدا ہوتا ہے، سماج ہی اسے پالتا ہے، بڑھاتا ہے. سماج کا معاشرے کو بڑا احسان ہے اور سماج ترتیب پاتا ہے خاندان سے. خاندان وجود میں آتا ہے جوڑے سے، شوہر بیوی، خاندان خاندان کا مجموعہ ہے، سماج ہے. سماج ہمارے لیے آغوش ہوتا ہے. یہ آغوش رحمت بھی ہو سکتا ہے زندہ. سماج کی اس اہمیت کی پیشتر سماج نظر انداز نہیں کیا سکتا. جس گھر میں آپ رہنا ہے وہ صاف ستھرا، پالوشن اور آلودگی سے پاک، نوائز پالوشن بھی پاک، ایک شانتی سکون آپ پاتے ہیں. اسی طرح سماج جس میں رہتے ہیں ایک مثالی سماج بن سکتا ہے، برائیوں سے پاک سماج بن سکتا ہے اگر اس کے اندر خرابی نہ ہو، پالوشن نہ ہو. اور سب سے بڑا پالوشن آلودگی، تھاٹ پالوشن، فکر کی جو آلودگی ہوتی ہے وہ بڑی جان لیوا ہے. جیسے بخار ہوتا ہے، بخار ایک علامت ہے کوئی روگ ہمارے اندر، کوئی بیماری ہے. بخار سگنل ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بخار کیوں ہے، کوئی سنگین مرض ہے یا ہلکا مرض ہے، یا بس تھکاوٹ میں سے بخار ہے. علامت رحمت بھی ہے. بیماریوں کے لیے، تکالیف کے لیے فرسٹ ایڈ سے کام لیتے ہیں. کوئی وقتی طور کوئی چیز ریلیف کے لیے دیتے ہیں، وہ علاج نہیں ہوتا. علاج تو بیماری کے جڑ کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کے لیے تجویز ہوتی ہے دوا. تو سماج جو ہمارے لیے ایک آغوش ہے، گود ہمارے لیے، اس سے سب نظر نہیں. کہا جاتا ہے کہ مانو ساماجک پرانی، مطلوب تباہ ہے انسان. سماج سے باہر رہے ہو،
زندگی اس کی بے کیف ہو جائے گی، زندگی بے کیف ہو جائے گی۔ تنہائی ایک سزا ہے، اس لیے کہتے ہیں جیل میں بڑے مجرم کو سنگین جرم جس نے کیا تھا تو گرہ اس کو تنہا رکھتے، تو تنہائی جو ہے بڑی سزا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ساری دنیا آپ کے قبضے میں ہو، سارے کھیت پلاٹس ہرے بھرے میدان سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، مگر آپ تنہا، کیا مزہ آئے گا؟ شاید خودکشی کر لیں۔ تو ایک ضرورت ہے آدمی کو سماج کی، اس کی بنیاد پڑتی ہے شوہر کی، جو کہا گیا ہے کہ وہ تسکنوا الیہا، کہ جوڑے جو ہوتے ہیں وہاں میں ایک دوسرے کے سکون کو باعث بنتی ہے، ضرورت ہے سکون، اور خدا نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اس طرح سماج یا معاشرہ ہے اس کی بڑی ہے۔ سماج اگر بہتر ہے تو بھلائی کو فروغ دینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، سماج اگر بگڑا ہوا ہے تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ بھیڑ کے جو رخ ہے اس کے خلاف کام کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو خطاب رفقا سے ہے، رفقا کو جاننا چاہیے کہ وہ عام لوگوں سے ممتاز ہے، کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے زندگی کا رخ اپنایا۔ قرآن میں تو آیا ہے تاج الملائکہ و روح الیہ، ملائکہ اور روح نیک ارواح ہیں، ان کی پرواز الیہ خدا کی طرف۔ اس سے بڑا اس لوگ کو کوئی سب پیش نہیں کرتا، اتنا جاندار ٹکڑا تاج الملائکہ و روح الیہ، ملائکہ ان کا عروج، ان کی پرواز خدا۔ تو رفقاء کرام تحریک سے وابستہ افراد نے ایک فیصلہ کیا، سنجیدہ فیصلہ، محسوس کیا، زندگی کو ایک رخ دینا چاہا، بڑی ذمہ داری کو قبول کیا۔ عظمت بڑائی ذمہ داری ساتھ لے کر آتی ہے، بڑائی اور عظمت امتیاز یوں حاصل نہیں ہوتا، ذمہ داری، جو ذمہ داری ہے جو آپ نے اٹھائی ہے اپنے کاندھوں پر کندھوں پر، چاہے کمزوری کا نتیجے ہو، بڑے محترم ہیں، انہوں نے بار اٹھایا، یہ ذمہ داری جو ان کے لیے باعث شرف ہے، باعث مدح۔ مسلم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا خطاب کرتے ہوئے کہا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء، 3 بار۔ یہ بات کوئی سچی بات نہیں، اسے بھلا دیا جائے، خاموش کر دیا جائے، اسے نظر انداز کر دیا جائے، تم اپنے سمجھو 3 بار شہداء اللہ، خدا کی طرف سے شاہد کی خبر، شہداء اللہ۔ یہاں سے کسی کو بھارت رتن کا خطاب مل جائے تو نیند نہیں آئے، خوشی بتا دے اس کو ٹائٹل مل گیا، معتبر شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائٹل مل رہی ہے، انتم شہداء اللہ فی الارض، فی الارض نہیں،
فی القریش نہیں، فی الارض. تم زمین میں خدا کے گواہ شاہد ہو. یہ بھی نہیں کہا کہ تمہاری یہ منصب تمہارا وقتی ہے، چھین لیا جائے مقصد لمیٹڈ ہے، ایسا نہیں کہا. تا کیا یہ نہیں کہا کہ پردو زمانے تک انتم شہداء اللہ فی الارض، اس زمین میں تم. کتنی عظمت خبر تھی. اہل زمین کو باخبر کرنا کہاں کھڑے کیے گئے ہیں، کہاں کس نے بھیجا ہے، کیا ہے، کیا مقام ہے، کیا خدا کی نوازش ہوئی ان پر، ان کے سفر حیات کی منزل کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں وہ، ان کی زندگی کو رخ صحیح ہے نہیں ہے. سورج طلوع ہوتا ہے بتاتا ہے رات نہیں تھی گیا. اٹھو، بیدار ہو جاؤ. چڑیاں بھی چہچہانے لگتی ہیں صبح، اور بلا امتحان سورج سب کو روشنی دیتا ہے. چھوپڑی ہو کہ محل، پوری زمین کو روشن کرتا ہے. آپ شہداء اللہ فی الارض ہیں. سورج جو روشنی دیتا ہے وہ ظاہری روشنی ہوتی ہے، زمین کو روشن کرنے کا اجالا آ جاتا ہے. لیکن آپ ایسے سورج ہیں کہ نہا خانے دل جسے روشن، روح جسے چمکا جائے، خیرات میں پاکیزگی آ جائے، زندگی جھوم اٹھے اس خیر کو پا کر، سرشار ہو جائے اور کہے کہ پانا باقی نہیں. اندھیرا کہیں نہیں رہا، ظلمت کہیں نہیں رہی. سورج نے جو خارجی دنیا کو روشن کیا تھا، آپ وہ ہیں اندرون روشن. انسان کی نفسیات، روح بیدار ہو جائے، سرشار ہو جائے، بے خبری دور ہو، آگہی اس کو حاصل ہو. اگر نفس کی دولت اس کو حاصل ہو پوری طور پر، جس بدھت پر، جس اگر نفس پر لوگ ناش کرتے ہیں عام طور پر، وہ ادھورا ہے، ناقص ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض. آپ قائد ہیں آسمان عالم. آپ کی رہنمائی صرف ظاہر تک ہی نہیں، انسان کے جتنے پہلو ہیں اس کی زندگی کی، سب آپ کے پیش کر رہنے. برائی انسانیت کے دامن پر بددعا داغ، اسے آپ برداشت کرنا چاہتے ہیں. وہ انسان جو کامل آئینہ ہے، خدا مرر ہے، جس کے ذریعے سے خدا کی صفات ریفلیکٹ ہوتی. حضور نے فرمایا ہے ان اللہ خلق آدم و حوا، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. ان میں سے بہت سزا تو منہ پر من مانے. اللہ جمیل یحب الجمال، صورکم فاحسن صورکم الیہ المصیر. اس نے تمہاری صورت بنی کی تو کیا حسین صورت بنی.
تمہیں بنایا کتنا سندر بنایا ہے، کبھی نہیں علیم و خبیر. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آنکھ سامنے ہاتھ ہونی چاہیے، کیا یہ ایک آنکھ پیچھے بھی ہو، اگر پیچھے بھی آنکھ ڈسٹرب ہے تو سوئی نہیں. آنکھ کو پیشانی ہونا چاہیے، گڈھے کیوں رکھا؟ یہ انجینئرنگ دیکھیے، گڈھے جو رکھا ہے خوبصورتی بھی اضافہ بھی ہوتا ہے اور حفاظت بھی ہوتی ہے. پیشانی پر آنکھیں ہوتی تو کبھی کم پھوڑ لیتی ہوتی، گر پڑ جاتی. صورکم فاحسن صورکم علیہ مسیح. حق سماوات والارض بالحق، حق کے ساتھ حق جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے. ٹروتھ کیا ہے ایک ٹاپک الگ ہے، پر ہم نہیں کرتے ہیں موقع اس کا. حق کے ساتھ عام طور پر بڑا مقصد پیدا کرتے ہیں لوگ چپ جاتے ہیں. نہیں حق کا تقاضا تھا. تمہیں جب بہترین صورت دی، صورت گری تمہاری کی بہترین صورت گری کی، تو تمہاری منزل بھی تو حسین ہونی چاہیے. تمہیں حسین بنایا لیکن منزل تمہاری حسین نہیں ہے یا کمتر درجے کی ہے، تو کیا حسین دیا؟ تو مذاق کیا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ unto him is the home. خود ہمارے سفر حیات کی منزل بن گیا. اس سے بڑا اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ پہنچنا ہمیں تک. تو انسان خدا نے رتبہ دیا، کون آگاہ کرے گا ان کو؟ شہداء اللہ پیار. ان کی ذمہ داری ہے لوگ بتائیں. تم سمجھو اپنی قیمت اور قیمت کہاں بھٹک رہے ہیں. سلطان پور شہر میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا، غیر مسلم کافی اس میں آئے اور بلا اس کے آئے RSS کے لوگ بھی تھے. کہا کہ مولوی صاحب آئے ہیں دلی سے کچھ آئے. میں نے کہا کوئی جادوگر آتا تو آپ اس کی امید کرتے، کوئی ٹرک بتائے کہ جادو سلسلے میں. کوئی ڈاکٹر آتا آپ اسے امید کرتے میڈیکل کوئی نسخہ بتایا گا، صحت حفظان صحت کچھ اصول بتایا گا. کوئی سیاح آتا تو آپ سوچتے کہ گھوم پھر کچھ آیا ہے اپنے کاروبار سے آگاہ کرے گا. مجھ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ سوچتے ہو کہ مولوی صاحب نے اسلام کی باتیں کریں. صحیح، آپ کو یہی امید کرنی چاہیے. تو سنیے، میرا جو مطالعہ ہے، میں نے کچھ سمجھا اسلام کو، سن لیجیے. اسلام کیوں آیا؟ اسلام اس لیے آیا کہ وہ بتائے، تمہیں آگاہ کرے تم گریٹ ہو، تم مہان ہو. لقد کرمنا بنی آدم، بتانے آیا کہ انسان جو ہے مکرم ہے، سلیکٹ ہے، گریٹ ہے. چونکہ نئی آواز سنی، انہوں نے کہا اسلام اس لیے آیا. ہر ایک انسان بتائے تم گریٹ ہو، مہان ہو، اپنی مہانتا کو سمجھو، اپنی بڑائی کو سمجھو، عظمت کو سمجھو. اور صرف خبر ہی نہیں دیا، یہ بھی بتایا کہ انسان کیوں مہان ہے، کیوں عظیم ہے، کیوں مکرم ہے، اور اس کو اس کرامت کو، اس بڑائی کو کیسے مینٹین کرے وہ، یہ بھی بتایا. تقریر کے بعد ایک بزرگ آئے RSS کے، کہا صاحب مہیلا کالج میں، گڑھ کالج میں آپ کو بھاشن دینا ہے. ہماری چھاترائیں جو ہیں، طالبات جو ہیں، تاکہ وہ آپ کے بھاشن سے لابھانوت ہوں. دل کیا ہو، کون نہیں چاہتا؟ آپ لوگوں کو باخبر کریں تم کون ہو، چاند پہچان نہیں رہے. یہ برائیاں نہیں ہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں.
अंधे ने अगर सांप पकड़ लिया मछली समझकर, बेकसूर है, अंधा है, नहीं पहचान कर कि मछली है सांप। शोधा होगा, बताएं लोगों, आंख दें, बीनाई दें, सही दुख दें। उनका खुद उनकी बात से तारुफ। पहली बार उनसे करता हूं इंग्लिश परिचय। 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, अपने से मुलाकात ही नहीं हुई। समझे नहीं, ये आप काम है, ये सूरज आपने आप काम होता है, उसका काम होता है, बताएं। अच्छा, अगर कोई बुरी खबर देनी हो तो बताने में तकल्लुफ़ भी होता है। किसी को बताना है तुम कमीने हो, तुम नीच हो, गिरे हुए हड्डी हो, तकल्लुफ़ होता है। आप खुशखबरी देनी है कि एक इंसान इतना कीमती है कि एक पर्दे पर वो रखा जाए, उसकी रूह एक पर्दे पर पूरी कायनात रख दी जाए तो पर्दा भारी होता है। हर इंसान इतना आप ही के पास हक है, कामिल हक है, ऑथेंटिक है, मुस्तनद है। लोगों के पास गैर मुस्तनद चीजें, उन पर भरोसा नहीं कर सकता, अटकल है, गुमान है। मैं कह रहा था कि जाना है बम्बे, तो आदमी तहकीक करता है कौन सी गाड़ी जाएगी बम्बे, अटकल से नहीं बैठता, कहीं बैठ जाएगा, पहुंच जाएगा कलकत्ता। एक छोटे सफर के लिए तहकीक करता है बाकायदा। पुलिस भी पूछता है भाई वो गाड़ी कौन सी है। जिंदगी के सफर के बारे में हम पूछते नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये सफर भेजते हैं आप वहां पर काम करते। एक घर था, पुराने जमाने की बात है, 3-4 भाई थे, जमींदार थे वो। अच्छा, उस जमाने में स्कूल दूर दूर कहीं 4 माइल के बाद कोई प्राइमरी स्कूल होता था। तो देहातों में भी हाई स्कूल कॉलेज भी खुल गए, तो वैसा नहीं, सब नहीं पढ़ते थे। तो 4 भाई थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। उन्हें एक भाई कुछ पढ़ लिया था, जाकर प्राइमरी कुछ पढ़ लिया था। अब घर में 4 औरतें हैं, 4 बीवियां हैं, और लोग खेत पर काम कर रहे हैं। वहां फार्म हाउस बना रखा था, गला हुआ रखते थे, घर आते बहुत देर में आते थे, कभी रह भी जाते थे वहां। एक रोज ऐसा हुआ कि डाकिया ने कार्ड फेंका और कहा पत्र है, ले लो। उसके कहने से मालूम हो गया कि फला जो बहू घर में है, इसके मैके से खाया है, इसके डाके से कहने मालूम हो गया। उसने उठा लिया, ब्लड पढ़ना तो आता नहीं। और जितनी और अपने घर में है, जिठानी हो या फिर देवाली क्या कहते हैं, सब अनपढ़ थे, ब्लड पढ़ नहीं, पड़ोस में कोई नहीं। तो बड़ा भाई भी था, दरवाजे में बैठा हुआ था साहिबान में। तो उनका क्या परेशानी, पर खुद बैठे हुए हैं भगवान ख्याल था वो पढ़े तो पढ़ा हुआ नहीं, घूर करके खाड़ कर गई, कहा हमारे मैं किस खत आया है, इसको जरा 5 दीजिए, पढ़ दीजिए। पहली गलती के ले लिया, पहली गलती की, अनपढ़ होगा तो थाम लिया उसको। बड़े बड़े गुरु जो है जिम्मेदारी ले रहे हैं निजात की, राह दिखाने की, पहली गलती उनकी है, इस पोजीशन में नहीं है, खुद धोखे में है दुनिया को, एक बड़े ग्रोह को धोखा दे, वो थाम लिया, उलट पलट रहा है, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है कि उतार रही है, क्या खबर है मैके से। अकल भंग हो गई, कहता कि क्या बताएं, नजर नहीं आ रहा है, आईना तू ही है, फार्म हाउस पर बहाना करता, ये भी नहीं जाओ क्या आईना तू ही रह गया, तुझ नहीं आए, अरे रख आएंगे पढ़ेंगे रात में। अटकल से काम किया उसने, अटकल से काम किया, ज्ञान नहीं था, नहीं पढ़ा लिखा था नहीं वो,
تو دیکھا کہ کارڈ جو ہے بس معمولی 2-4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اور سب صاف ہے. ورنہ جب خط لکھا جاتا تھا تو خط دیتے تھے پیسہ لگے گا کیوں خالی چھوڑے, بلکہ ایڈریس والے حصے بھی خط دیا کرتے تھے پیسہ لگے گا. طرح طرح کی خبریں پڑوس بھی ہے بہت بڑا ہے. اور دیکھا سب پڑا ہوا ہے 2-3 لائنیں ہیں بس. تو پھر سوچا ایسا کسی مرنے کو ہوتا ہے کوئی مر گیا. تو کہا یہ بتاؤ تمہارے پاپا کیسے ہیں؟ کہاں بوڑھے ہو گئے ہیں, کھرملائے گئے ہیں, اکثر بیمار ہوتے. ہاں ہر ایک کا دن آنا ہے, تمہارے پاپا دنیا میں باپ تم مرنے پر کیا کم ہوتا ہے پہلی بات معلوم ہوتا ہے آدمی اپنا باپ پڑتا ہے اندازہ نہیں ہوتا. چیخ پڑی کہاں پڑے ادب سے آئی لگی کپڑے پھاڑنے پھینک دیا کارڈ کتاب پر. پڑوسنے آئی کیا ہوا کہا کہ پاپا مر گئے. روتے آگ نہیں جلی چولہے میں. اچھا بچے بھی کھانا مانگنا بھول گئے, وہ بھی سو گئے بغیر کھائے. دیکھا حالات تو کیا کھانا مانگو گے. رات میں جب وہ لوگ آئے دیکھا رنگ بدلا ہوا ہے گھر کا. کیا ہے کیا بات ہے؟ تب تک جاگ گئی وہ, روتے روتے سو گئی تھی, جاگ گئی, چیخ پڑی تھی اور کہا کہ ہم نے کتنی بار کہا کہ ہم کو جانے دو, پاپا کی یاد آ رہی ہے. چلی جانا کھچڑی موقع پر, چلی جانا دیوالی کے موقع, چلی جانا. ٹالتے تھے. اب یہ بتاؤ پاپا کیسے ملے ہم کو؟ پاپا نہیں ہے, کوئی آدمی آیا تھا, کیسے بیماری میں سوچنا بھی نہیں تھی. کہا کارڈ آیا بتاؤ. اچھا بوڑھا باہر بیٹھے کان لگائے ہوا تھا. تو کس کیا تھا, صرف کس کیا تھا, اندازہ کیا تھا عقل سے کہ پاپا اس کے نہیں. اب دعا مانگ رہا ہے ہمارا کس جو ہے صحیح, دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں کو اندازہ کیا ہے وہ صحیح ہو. ارے پاپا نہ دیکھ پائے گے, کان لگائے ہوئے کہتا دیوری دیا چراغ کرے گا. کہا کس نے گالی کرتی ہے؟ کہا گالی کیا نہ کریں, کس نے پڑھا اس کو؟ کہا بڑکو نے پڑھا ہے. کہا وہ کیا جانے, اچھا تو اس کے لیے بھینس برابر ہے, وہ کیا جانے ان پڑھ. ارے کہا چل کھانا پکایا. تیرے بھائی کے نئی میں اولاد ہوئی ہے, اٹکل کے حال ہوتا ہے زندگی کو اٹکل کے دامن لگا رکھا ہے لوگوں. آپ بتاؤ گا پلان ہے اور آرام سے سو رہے ہیں, زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور آپ آرام سو رہے ہیں. آپ نے تو کچھ بیداری ہے, کبھی بھی پروگرام اس طرح چلا رہے ہیں آپ, خوشی کی بات ہے, کچھ امتیاز آپ کو حاصل ہے, اس کو محسوس کیجیے. لوگ بے خبر ہیں, لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں, خدا اللہ بننے کے لیے کئی شرطیں ہیں. دل فراخ و وسیع القلب, تنگ نظری کے ساتھ آپ شاہد حق نہیں بن سکتے, شاہد اللہ نہیں بن سکتے. اس کا سورج سب کو روشن کرتا ہے, اس کی ہوا سب کے یہاں پہنچتی ہے, بارش سب کے کھیتوں میں, وہ دشمنوں کو کھلاتا ہے, چھینتا نہیں فوراً. وہ ودود ہے, وہ رزاق ہے, فیاض ہے. آپ کو تو اس کالی گھٹا کی طرح بننا ہوگا جو برسنے کے لیے بےتاب ہو. کالی گھٹا بوجھل ہو رہی پانی سے اور برسنے کے لیے بےتاب ہے. آپ کیا بےتابی کیسے لوگ ضائع ہو رہے ہیں, کیسے بچائے؟
ایک شخص ہے بائک بیٹھا ہوا مست سگریٹ پی رہا ہے اور دھوئیں سے پیٹ کی گھنٹی بنا رہا ہے، فضا میں بنا رہا ہے اور اندھیرا ہے اس کو پتا نہیں آگے پل ٹوٹا ہوا ہے. ایک باخبر ہے تو سمجھتا ہے کہ مسجد جا رہا ہے، ابھی اس کے پر پھنسے ہوئے ہیں، اگر چپ ہے وہ ہم تماشا دیکھیں گے. کوئی انسان نہیں ہے، چپ ہے کہ حادثہ ابھی گرے گا، بہت سگریٹ پی رہا ہے، انسان نہیں. اس کا فرض ہوتا ہے چیخے دوڑے کروڑوں گاڑی. تمہارے ماں باپ ہوں گے، بیٹے بھائی بھی ہوں گے. حضور فرماتے ہیں کہ کمرے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں بچانے کے لیے اور تم آگ گرے پڑ رہے. یہ بےتابی، یہ درد، یہ افسوس، یہ کروڑا، یہ ترحم، یہ درد پالنا ہوگا ہم کو. اس میں کمی ہے، غلط ہی نہیں، اسی سب اپنے ہیں، اسے سب خدا کے بندے ہیں. خدا نے کتنے پیار سے ان کو دونوں ہاتھوں میں سنوارا ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیے، کان دی. ہم نفرت کریں، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہم نفرت کریں. یہ خطاب ٹائٹل جو ملا ہے آپ کو، اس کی قدر کرنی پڑے گی، اس کی عزت کرنی پڑے گی، تقریب کرنی پڑے گی. یہ بات آپ نوٹ کریں، تب صحیح معنوں میں شہادت حق کا فریضہ انجام دے سکتے. تنگ نظر کسی کی تنگ نظری دور نہیں کر سکتا. اندھا کیسے آنکھ دے گا؟ اندھے بن کر جو راضی ہے وہ کیوں کہے گا کہ آپ کو بینائی چاہیے ہے لاحظ کا؟ کیوں؟ برائی کی سنگینی کو آپ محسوس کریں، آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اس کی سنگینی کو. ایک قیمتی سال سے کوئی جوتا پہنچ رہا ہے تو آپ کو برا لگے گا. وہ زندگی کو سے کہاں استعمال کی یوز کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کی کہاں یوز ہو رہی ہے اوقات اس کے. آپ کو تکلیف تب صحیح معنوں میں شہداء اللہ کے زمرے میں کے گروہ میں ہم آپ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو آئے تو انہوں نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ خدا کو پوجو میں پیغمبر ہوں، لقاء رب کا وقت آنے والا ہے. انہوں نے برائیوں کو بھی دیکھا. کہتے ہیں قرآن گواہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک برائی، بہت بڑی برائی تھی، کم تولنا، دیر میں بے ایمانی کرنا. ٹوکا اور ان کو برا لگا، برائی پر ٹوکا، صحیح ترازو توڑو، گھاٹا مت دو کسی کو. آپ شعیب کہاں سے آئے ہمارے میں؟ تمہاری صلاح یہی سکھاتی ہے، پتہ نہیں بات ہے، صلاح سکھاتی ہے. کہا تمہاری صلاح ہماری یہی سکھاتی ہے کہ اپنے مال میں جیسا چاہیں ویسا نہ کریں. صلاح آپ کے یہاں بنیادی چیز ہے، اس کا تعلق زندگی سے ہے، تو کیا صلاح نہیں سکھاتی ہے کہ مال ہمارا، اس کو جس طرح چاہے ہم یوز نہ کریں؟ بڑے سمجھدار بنتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قرآن جگہ جگہ ذکر کیا ہے. ایک بڑی گندگی اس قوم کے اندر تھی، فحش، بدکاری. سب نظر نہیں کیا، صاف کیا ہو گیا ہے؟ فطرت کی غیر فطری راہ اپناتے ہو. قوم کے اندر ہماری بیٹیاں ہیں، موجود ہیں، خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان سے شادی کرو.
पड़े हुए हो, टोका, पटवारी सही नहीं है। तो पैगंबरों ने हर मूसा को देखिए, पैगाम पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं बनी इस्राएल को गुलाम बना रखा है, ज्यादती हो, ये सही नहीं है। इसे बेकार काम देते। हाल ये है इनकी लड़कियां जिंदा हैं, लड़के तो नहीं खाते, कहीं कौम की आबादी बढ़ जाए और ये हमारी मुसीबत हो जाए, अकलियत कहीं अक्सरियत में हो जाए, इस जुल्म से बाज आ। तो पैगंबरों ने जिनका जिक्र कुरान लाया है, उन्होंने बुराइयों सच नजर नहीं किया, सिर्फ वाजी करते रहे रूहानी। इस्लाम ने भी साफ कहा, अगर मुनकर के का बदल लो उसको, पर वही बदल लो, ताकत से हाथ से जुबान इस्तेमाल करो, दिल में बुरा जानो, और ये अदबल मानो। ये ईमान कमजोर तरीन ईमान है कि बुरा समझ रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे, मालूम हुआ कि बुराइयों को दूर करना है ईमान है। अब ये कमजोर तरीन ईमान, उसको ईमान कहा, तकादा भी नहीं कहा। इसे कोई अपने बच्चे का है, हमारा बच्चा चांद है, ये देखा चांद जैसा है, चांद जैसा कह रहे हैं कभी आते चांद है। अरे ईमान कहा, ईमान कमजोर तरीन ईमान, ईमान का तकादा है कि बुराइयों का बर्दाश्त। कुरान में आता है, नकल किया कुरान में, वक्त आखिरा हसीन कमा हसनल्लाह अलैह ला तबीर फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ताला युहिब्बुल मुहसिनीन। बड़े पते की बात है, खुदा ने कुछ तुम्हें दिया है, ऐ कानून नकल किया है शायद दुनिया के दुनिया तक के लिए ये नसीहत गोल्डन है, याद रखें। कुरान ने अपने सफात की जगह दी, तुझे जो कुछ हासिल है, उम्र, सलाहियत, दौलत, पैसा, सोसाइटी में असर, हमारा जो कुछ है, उससे तलब करने की चीज, हासिल करने की चीज है दारुल आखिरह, आखिरत का घर बनाना है उससे, अपने माल से, अपने असर से, अपने रसूख से, अपने औकात से, अपनी साहियत से, अपनी डिग्निटी से दारुल आखिरत हासिल कर ले। कैसे आप दारुल आखिरत हासिल हो, कोई फार्मूला चाहिए, ऐसा फार्मूला बता दिया, हैरान हो, फार्मूला बता दिया कि सबको याद हो। हासिल कहा अल्लाह ले, लोगों से अच्छा सलूक कर, लोगों पर एहसान कर, जिस तरह से खुदा ने तुझ पर एहसान किया, खुदा की जो डीलिंग, जो एहसान तुझ पर है, वही रविश तू बंदगान खुदा के साथ इख्तियार कर। अहसिन कमा हसन लोग तट पे दुकानों पर बगैर हिसाब ये सब लिखते हैं, बरकत की इस तरह के टुकड़े नहीं लिखते कि अहसिन कमा हसन बेहोश हो। कुरान की आयत तामने में दुनियादारी काम करती है, उसमें भी दुनियादारी काम करती है। अहसिन कमा हसन एहसान के लिए इख्तियार कर, मुहसिन बन, लोगों के लिए मुहसिन बन, जालिम मत बन, बखील मत बन, खुदगर्ज मत बन, बेनियाज मत हो। आसिम कमा, खुदा भी बेनियाज हो सकता है, तुझे पैदा किया, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, सोचने की ताकत दी, जगह दी, रसाई दी, खजाना दिया, माल दिया, उसके एहसान को याद कर, कितना बड़ा एहसान, मौका दिया। तो खुदा की जो डीलिंग तेरे साथ है
اس کے بندوں کے ساتھ وہی بڑھتا ہوتا ہے اس ضرور پورا تبدیل فساد بلاٹ یہ پالیسی اگر تیری نہیں رہے گی تو زمین میں فساد برپا ہو تم فساد کی چویا ہو معلوم ہوا کہ فساد جو ہے اگر چاہتے ہیں برائی فساد دور ہو تو یہ تعلیم جو ہے اختیار کرنی پڑے گی لوگوں کو آفرین کا معاملہ نمونہ موجود ہے خدا کا احسان فرمایا ہے سورج اتنی دور رکھا ہے کہ ہم گرمی تو اسے حاصل کریں ضرورت کے مطابق روشنی حاصل کریں لیکن اس کی تمازن میں چل نہ جائیں دور رکھا قریب آ جائے تو زمین بدل آپ جانتے ہیں یہاں ہاتھ میں جوڑ رکھا ہے مردہ ہے اگر جوڑ نہ ہوتا اب گلاس میں پانی دیا منہ کیسے جائے جوڑ اگر نہ ہوتا تو پانی کے باوجود ہم پی نہ پاتے پکارتے کہ ہم کو ذرا پلا دو بھائی آپ کا جانے کا موقع نہیں ہے خود غرضی تو آپ دیکھ رہے ہیں برائی بڑی غلطی ہے لیکن نہیں یہاں جوڑ رکھا اٹھایا مڑ گیا قدم قدم پر ذرے ذرے کو چیز چاہیے محسن ہے وہ خدائی صفات جو ہیں وہ رحمان کی صفات کا آئینہ بننا ہے شیطان اور ظالموں کی نہیں حسین کمال اولا تبدیل فساد فی الارض یہ پالیسی یہ اصول اگر تم نہیں اختیار کرتے تو زمین میں فساد کرتا ہوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس زمین اس کی قریب فساد بگاڑ برائی پھیل گئی سماجی ہر سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے خدا نہیں پھیلایا ہے تمہارے کرتوت ہے تمہارے ہاتھ کا ان اللہ لا یحب الدین خدا کو پسند نہیں ہے خدا کو ان سے پیار نہیں ہے جو فساد کرتا ہے جو برائی کرتا ہے ایک جگہ فرمایا گیا یوم یوم الذین کفروا النار اذهبتم طیباتکم فی الدنیا اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكبرون فی الارض بغیر الحق بما کنتم تفسقون غضب کیا جب اہل کفر نار کے سامنے آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی الحیات تمہیں طیبات حاصل کی خدا نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا مختلف شکلوں میں پھل فروٹ کھانے پینے شکل میں زندگی شکل میں اولاد عربی میں اولاد کو بھی رزق کہتے ہیں ویژن کو بھی رزق کہتے ہیں نوازا چھیننے کے لیے نہیں شریف آدمی دے کر چھینتا نہیں کسی چیز کو دے کر دے دے حضور فرماتے ہیں کتے جیسے کہہ کر کے چاٹتا ہے کتنا گھناؤنا عمل ہے خدا زندگی دے پھر چھین لے چھینتا نہیں نعمت دے اور چھین لے ایسا نہیں ہے تم نے کمایا اس کو طیبہ ہم نے نہیں ہم نے دیا چھینے کے لیے نہیں ہم نے ایک اور مرحلہ لانا چاہا تاکہ تم ہماری نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ سہار سکو اس کے متحمل بن سکو موت میں ختم نہیں کرتی یہ پرانا رواج تو آگے تم رہتے ہو لیکن تم نے تو خود گوا دیا طیبات کے مستحق نہیں رہے اللہ تعالیٰ استعمال کیا اس کو تم عذاب رسوائی اب تمہارے لیے مقدر تم سنگین
جرم کا ارتکاب تم نے کیا مرتکب. کیا جرم تھا ان کا؟ بما تقدمون فی الارض بغیر حق، کبر استکبار، زمین میں اکڑتے تھے. اکڑ نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا، عقل معاف ہو گئی تھی، حق نہ حق سمجھتے نہیں تھے. وبما کنتم تفسقون، اور تم فسق کرتے، فسق مطلب تم کھیل کو بگاڑتے تھے، خدا کی زمین میں نافرمانیاں کر کے ظلم برپا کرتے تھے، برائیاں پھیلاتے تھے، بھلائی سے تمہیں لگاؤ نہیں تھا. اب تمہاری آگ، خدا کا غضب ہے. یہ خبر کہ اللہ طیبات میں دیتا ہے چھیننے کے لیے نہیں دیتا، بتائیے چیز اچھی. ہم گوا بیٹھتے ہیں فسق سے، استکبار سے، غرور سے، نافرمانی و سرکشی سے. اور زمین کو ہم کلہ سے، بے ایمانی سے عافیت ختم ہو جاتی ہے، اطمینان جاتا رہتا ہے، خطرات سے لوگ گھر جاتے ہیں. ایسی حالت میں جب وجود کو باقی رکھنا مشکل ہو، خود فکری، ترقی، روح کو باریکی کیسے حاصل ہو؟ تو سماج ہم آپ کہہ رہے ہیں، سماج کا انگ ہے، انسان جس آنکھ میں درد ہے تو ہاتھ یہ کہے کہ ہم کو کیا آنکھ میں درد ہوا کریں، نہیں، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورا سو نہیں سکتا. تکلیف ایک حصے میں ہے، پورا جسم جو ہے تکلیف. سماج اسی کہیں بے چینی ہو، پورا سماج قائد سماج. اس کے لیے ضروری ہے سوز محبت، نگاہ بلند، باخبری. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا باہر، گاؤں کے باہر بیٹھا ہوا تھا، رہٹ کی پانی نکالتے تھے، بیٹھا ہوا تھا. ایک مسافر آیا، کہا بہت دور سے آئے ہیں. کیوں بھائی؟ ہمارے گاؤں کے لوگ بہت برے ہیں، لعنت بھر ہے، چھوڑ کے ہم بھاگ آئے. کیا آپ یہاں جگہ پر کوئی مل سکتی ہے یہاں کوئی روزگار؟ ارے کہا یہ اس گاؤں کے لوگ اس سے برے ہیں، اس گاؤں کے لوگ یہاں کرنا چاہتے ہو اس سے برے. کہا ہاں ہم تو عاجز آ گئے، اپنے گاؤں کے ایک ایک فرد ہمارے لیے خطرتے ہیں، خار کی طرح کرتے ہیں، پناہ لینے آئے ہیں. کیا آپ یہ ولیج میں، آپ کے گاؤں میں جگہ مل جائے گی؟ کہا نہیں، یہ گاؤں کے لوگ اس سے زیادہ برے ہیں، کہیں اور دیکھو. وہ آگے بڑھ گیا. ایک گھنٹے کے بعد ایک آدمی اور آیا. کہا بھائی کہاں سے آئے؟ کہا روزی تلاش میں. اتر کے لوگ یاد آ رہے ہیں، وہ پلیا یاد آ رہی ہے، چھوٹے درخت یاد آ رہے ہیں، بچے یاد آ رہے ہیں، گاؤں کے ایک ایک فرد چھوٹے بڑے ان کو بڑے پیارے، ان کی یاد ستا رہی ہے. لیکن کیا بتائیں، پیٹ کی وجہ سے ہم کو نکلنا پڑے، تلاش میں ہم کو گاؤں چھوڑنا پڑے. آنکھیں اشکبار ہیں. اس نے کہا کہ گاؤں کے طرف بھول جاؤ گے وہاں کے لوگوں، یہاں کے لوگ بڑے پیارے، یہاں بھی بچے ملیں گے، یہاں بھی بڑے ملیں گے، یہاں پہ پیار ملے گا، لوگ ملیں گے. تم بھول جاؤ گے تھوڑے دنوں میں، تمہارا دل لگ جائے گا، یہاں روزگار کی سامان ہے، چلو ہم. ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، پہلے سے کہا تھا کہ اس گاؤں میں سارے لوگ برے ہیں، اور اس سے کہہ رہے ہیں وہ سب پیارے ہیں. کہا تم نہیں جانتے، یہ پیار سے بھرا ہوا ہے، جہاں جائے گا پیار ملے گی.
वो बदबख्त नफरत से भरा हुआ था, उसको कहीं प्यार नहीं। फूल जहां होता है महकता है, शुहदाउल्लाह के दर्द हैं, आप महकें कब तक, खुशबू को इनकार करेगा। इसके लिए जरूरी है कि बदली जिसे बेताब होती है बरसने की, माँ बेताब होती है छोटे बच्चे नन्हे बच्चे दूध पिलाने के लिए। कभी कभी कहते हैं ऐसा भी हुआ है कि माँ चली गई बच्चे छोड़कर पड़ोस में, अचानक औरत कहती है अरे मेरा बच्चा जाग गया, वो और नहीं सुना, वो कहती मेरा बच्चा जाग गया। कोई वो बोलने कोई चेन है, दौड़ी हुई आती वाकई बच्चा जाग गया था। सब अपने हैं, हम कितने बड़े सरमायादार। एक के पास अगर 200 भेड़े होती है तो हमारे पास 85 है, हमारे पास 200 भेड़े। ये सारी इंसानियत आपकी है, आपकी तहवील में दिया गया है आपका आसमान में। आप कितने बड़े हैं, कितने मालदार हैं, इसका एहसास है। शिफ्ट जमाना जो है, थिंकिंग जो है उससे वाकिफ, बातिल से वाकिफ हो, उसकी चालबाजियों से वाकिफ हो, बेखबर न रहें कहां से हमला करता है, हमलावर होता है वो। ये बुराइयां चाहे किसी शक्ल में हो, ख्यालात की शक्ल में हो, अमल की शक्ल में हो, मुनकारात की शक्ल में हो, तो दामन इंसानियत पर बदनुमा था, हम बर्दाश्त करें। ठीक है। और बुराई कैसे मिटेगी? मायूस होने की बात है। फिक्री तौर पर इंसान खैर पसंद आपको फुजूरी नहीं, तकवा को भी इल्हाम दिया जाता है। इंसान फिक्री तौर पर खैर, माहौल ने गलत चीजों ने इसे गाफिल कर दिया। उनको बताना है, उनको बाखबर करना है कि सबसे कीमती सरमाया क्या है जो जाया हो जाता है छोटी चीजों में। ये आप ही बता सकते हैं, अगर आपने समझ लिया है आप बता सकते हैं। ने फरमाया है श्याम में वो सलात वो सदा करते कि नमाज से बढ़कर, श्याम से, रोजे से बढ़कर, सदका से बढ़कर अफजल चीज क्या है? साहबा ने कहा बड़ा यार जरूर बताएं। आपने कहा इसका आपने कहा नमाज रोजे से बढ़कर, सदके से बढ़कर अफजल अमल जो है वो लोगों में लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना। ये नमाज से बढ़कर, रोजे से बढ़कर, सदके से बढ़कर है दिलों को जोड़ना, एक करना और फसाद डालना। आपने कहा हालता है, ये तो मूड देने वाली चीज है, सारी नेकियां बेमाना हो जाती हैं। अखलाक जो है यही है यार, अखलाक नहीं है कुछ नहीं, अखलाक नहीं है कोई पर्सनालिटी आपकी नहीं, कोई शख्सियत नहीं है आपकी। शख्सियत ही लेके जाता है आदमी, घर लेकर नहीं जाता, जो चीज जाती है वो शख्सियत, और शख्सियत आप। दीन जो है शरह है, दीन जो है शारे हमको तर्जुमान है हमारा, और हम समझते हैं दीन अलग है हम अलग है, स्पेस कायम कर लेते हैं। नहीं, दूरी नहीं, दीन तर्जुमान। और फिर हम आए दीन,
چنانچہ حضور نے فرمایا ہے ان اللہ قسم بینکم ورا اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. ان اللہ دین ان اللہ دنیا کا یہ ولکن دین کا مرحب او کما کرو. حضور ذرا دیکھیے ایسی تعلیم گہری، یہ فکر، یہ وزڈم، یہ حکمت کبھی نہیں تھی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے روزی تقسیم کی ہے اسی طرح سے اخلاق کو تقسیم کیا. ان اللہ کے بینکم تمہارے درمیان اخلاق کم کما قسم بینکم اللہ، روزی کی طرح سے اخلاق تقسیم کیا ہے. اخلاق تمہارا اپنا اوپر آیا نہیں. خو جو ہے لیکن ہم ظاہری روزی کو دیکھتے ہیں، فلاں کروڑ پتی ہے، فلاں ایسا ہے، سرمایہ دار ہے، فلاں تو غریب ہے، اس کے نام اللہ سے شام کو پیٹ نہیں بھرتا ہوتا. یہ دیکھتے ہیں. اخلاق کو نہیں دیکھتے. اگر آنکھیں اخلاق کو دیکھنے لگ جائیں، برائیاں دور ہو جائیں، سماج آپ کا آئیڈیل ہو جائے، مثالی بن جائے. تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے دو چیز تقسیم کی ہے تمہارے درمیان، روزی اور اخلاق. اور فرمایا کہ روزی تو اسے بھی دیتا، دنیا کہیں تاکہ معلوم روزی پورا یہاں دنیا ہے، دھن دولت روپیہ پیسہ، یہ دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جسے محبت نہیں کرتا. جسے فرعون عدو اللہ تھا، اس کو روزی کے 3 دن تک تاج دے دیا، دریا نیل یہ وہ سب اس کے تحت بہتے تھے. فخر تھا اس کو، وہ سب کا رب بنا ہوا تھا، اعلیٰ حاکم بنا ہوا تھا، اس کو بھی دے دیا. لیکن دین اس کو دیتا ہے جسے محبت ہوتی ہے. یہاں دیکھیے اخلاق و دین کہا، اخلاق و دین کہا. اور سمجھتے ہیں ہم کہ دین اور ہے اخلاق اور ہے. دین یہ ہے نماز پڑھنے ذکر کریں، یہ اخلاق چل جائے گا اور جھوٹ چل جائے گا. یہ فکر دین کو اخلاق کہا، عین اخلاق. جب تک دین اخلاق بن جائے، دین سے ہم دور ہیں اور دین ہم سے دور ہے. کردار کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، حیثیت کی شکل میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے. یہ 3 کی تعلیم آپ کے پاس ہے. اب جن کے پاس تعلیم نہیں ہے تو برائی کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، کریں کیوں کریں. جن کے سامنے سے دنیا ہے نادانی کریں، یہ دنیا سے موقع مل رہا ہے تو چھوڑ دیں. وہ کیوں چھوڑیں؟ جب تک ان کے سامنے یہ نہ ہو تُرِيدُونَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ الْآخِرَةَ، تم دنیا کے پرستار ہو، خدا کی عزت و آخرت. جب تک وہ نگاہ آپ نہ ہو، آپ کی عزت جو موت پر ہے، غیر موت پر، وقتی چیز پر ہم اگر راضی ہیں تو جو ہی ہوگا. ایک کو تھیلی ملی، اس میں 20 اشرفیاں تھی، سونے کے سکے لیے ہوئی تھا. تب تک وہ آیا کہ صاحب ہماری تھیلی ملی. بے ایمان ہوگا، چھوڑ دیتا. اب در دیکھیے اس نے تو پوری تھیلی سنبھال دی کہ دیکھ لیجیے ایمان. دیکھیے غریب آدمی تھا یہ، 20 اشرفیاں تو آج گھر میں اس کا اچھا کھانا پکتا، لیکن نہیں اسے کھائیے ہم کو ملا. اب اس کی بے ایمانی دیکھیے، اس نے کھولا کہا اسے 24 تھے، 4 تمہیں چورا لیا، دبا لیا. کہا نہیں ہمارا دیکھ لیجیے، وہ کہا نہیں 24 تھے. دیکھیے ایمان اور بے ایمانی. اب اس کے پاس ہے بھی نہیں، دیکھ کہیں غریب
قاضی کے پاس کھچڑے قاضی کو گرائیں گے 4 اور قاضی کا کہاں ہے وہ تھیلی لاؤ تو دیا گیا کیا ہے کہا 20 دینار جو ہے 20 سرپیاں ہیں قاضی سمجھ لیا کہ اتن ہے غریب آدمی کو دھوکہ دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے 4 اور اگر چور ہوتا تو تھوڑا چھوٹ نکل جاتا سمجھ گیا تو قاضی نے صحیح فیصلہ کیا ایسے جج کم ملتے ہیں اس نے کہا سنو تمہاری تھیلی 24 سے کہا تمہاری نہیں ہے جلدی کر جلدی جلدی کر تو کہتا یہی دلا دیں ہم ظلم کریں گے تیری ہے نہیں جس کو دلا دیں ظلم کریں گے ہم تب قاضی کیا ہوں گے کیا منصف ہوں جلدی کر تو قاضی کا ہٹاؤ دور کرو اس کے بعد اس غریب سے کہا لے جا کر مان کر اور 2 سپاہی دیا کہ پکڑو بے ایمانی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا دور اندیشی آتی آپ شہداء اللہ بلند ہیں آپ بینائی رکھتے ہیں رکھنا چاہیے آپ خوشی نظر ہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر ساری انسانی درد ہے ہونا چاہیے آپ کے پاس قرآن حکیم ہے کسی کے پاس نہیں ہے بھی کہانیاں ایسے دل بازار کے سامان ہے کوئی چیز مسترد نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے القرآن نور مبین ذکر حکیم صراط مستقیم حدیث میں الفاظ ہیں یہ قرآن جو ہے یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے یہ نور مبین ہے روشنی ہے واضح روشنی روشن کرنے والی کتاب اس روشنی کی بھی ہم پھٹک ہے ٹھوکر کھائیں تو ہم نے قرآن ہمارے ہاتھ میں یہ نور مبین ہے اور قرآن یہی نور مبین ہم فرماتے ہیں نور مبین آپ کے پاس ہے آپ خدا اللہ ہے تو ایسے ہی نہیں ہے موسیٰ کو بھیجا گیا عصا دے کر بھیجا گیا عصا دے کر بھیجا گیا دربار فرعون میں آپ کو اتارا گیا قرآن دے کر جو نور مبین ہے اور یہی ہوا یہی نور مبین ہے اس کے اگے جو کچھ ہے وہ ظلمت ہے اندھیرا اور فرمایا آپ نے یہ حکیم ہے یہ ذکر ہے اویئرنیس ہے آگہی بخشنے والی کتاب ہے بے ہوشی کو دور کرنے والی کتاب ہے باہوش کرنے والی کتاب ہے باخبر کرنے والی کتاب ہے لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اویئرنیس مل گیا آگہی مل گئی مل گیا یہ مل گیا کیا مل گیا جان تو یہاں ہے آگہی یہاں ہے خود شناسی یہاں ہے خدا شناسی یہاں ہے ساری دولت یہاں ہے اور یہ ہوش کے ساتھ ہے بعضوں کو ملتا ہے تو مستی ملتا ہے کہتے ہیں کہ سمادھی لگ گئی ایسی محبت بھول گئے تم دین دنیا سب کو تب ان کو گیان ہوتا ہے یہاں ذکر حکیم ہے حکمت کے ساتھ ملتی ہوش کے ساتھ ملتی ہے یہ کتاب ہوش کو بڑھاتی ہے گھٹاتی نہیں ہے ہوش کی جو لذت ہے وہی موت پر ہے شراب میں جو سرور ہے وقتی ہے اور وہ نشہ ہٹتے ہی جکڑ لیتا ہے تباہی ہوتا ہے شراب نوشی بھی برائی ہے سماج کے اندر اور شراب نوشی اور جو کچھ برائی دے رہے بلا وجہ نہیں ہے آدمی کیف چاہتا ہے آدمی کچھ سرور چاہتا ہے اگر سرور پیش نہیں کریں گے آپ آنند پیش نہیں کریں گے یزدانی مسرت پیش نہیں کریں گے تو شراب کا سہارا لے گا تو زنا کا سہارا دے گا بدکاری سہارا دے گا
وہ چالاکی کرے گا. دو پریاں تھیں صبح ابھی دور تھی نہانے گئی رات وقت ہے کپڑا بدلنے تھا نہیں گھاٹ پر اپنا اتار دے رہا اندھیرا خود پردہ ہے اندھیرا جو ہے خود پردہ ہے. دونوں پریاں ایک برائی کی پری تھی ایک نیکی کی پری تھی ایک نیکی پری تھی ایک برائی تھی. دونوں اپنا اپنا کپڑا رکھ دیا جھیل اتر گئی اور جھیل نہا رہی اچھا لگا. اور چٹ تھی برائی کی جو پری تھی اس نے دیکھا غافل نکلی اور نیکی کی پری کے لباس پہن لیا اپنا منہ چھوڑ دیا اور بھاگ گئی. اب اجالا ہونے لگا چڑیوں کی آواز آنے لگی. جو پری نیکی تھی نکلی دیکھا لباس غائب اجالا ہو رہا ہے. اب کرے کیا؟ اب تک ڈھکنے کے لیے وہی لپیٹ لیا اور دوڑ رہی ہے کہ میرا لباس دو میرا لباس دو میرا لباس دو. کہانی میں ہے کہ اب تک دوڑ رہی ہے اب تک پکار رہی ہے چھین نہیں سکی ہے. آج چھین آج برائیوں نے جو لباس اختیار کر رہا ہے ہم انصاف میں ہم ایسا کریں جیسے ہمارے پاس معاشیات کو ڈیولپ کرنا ہے. دھوکہ برائی پری نے چھین لیا نیکی بنیا ہے تن ڈھکنے کے لیے وہی برا ماحول ہوگا اگر ہوگا کیا کرے اسی طرح پڑے گا. برائی سے سماج بھرا ہوا ہے سانسنا پڑے پالوشن ہے تھاٹ پالوشن ہو یا جو بھی پالوشن ہو گوارا کرنے پڑے گا. تو وہ گوارا کر کے تن ڈھک کے کر چلا رہی چیخ رہی ہے کہ لوگوں ہمارا کپڑا ہم کو دلاؤ کسی کو رحم نہیں آیا. نیکی حق چیخ رہا ہے ہم کو ہمارا مرتبہ ملنا چاہیے ہم کو ہماری جگہ ملنی چاہیے. ہم فاتح ہونا چاہتے ہیں ہم قوت ہمارے اندر ہونی چاہیے ذلت نہیں. ہم روشنی ہیں روشنی لوگوں کو ضرورت ہے. ہم انصاف ہے لوگوں کی ضرورت انصاف. ہم درد ہیں درد مندی بنگال میں کال پڑا بڑی موتیں ہیں. معلوم ہوا کہ موتیں کیوں ہوئی؟ اناج کمی نہیں تھی بانٹے بانٹا نہیں اناج اسے ہے مر گئے لوگ کمی نہیں تھی غلے کی. اور کہا جاتا ہے کہ 1 روپیہ اگر ملتا ہے کہ غریبوں تک پہنچاؤ 1 روپیہ نہیں پہنچتا 1 پیسہ اگر پہنچا گیا تو بڑا انصاف ہوا. یہ حال ہے یہ صورت حال ہے. جبکہ آئیڈیل سوسائٹی جو ہے وہ ہے ہر ایک کو بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں. بنیادی ضرورت پوری نہ ہو علاج ہے معالجہ ہے تعلیم ہے بنیادی ضرورت. اور سب سے بڑی ضرورت بنیادی ہے انسان کی سمان تقریم محبت کیا آپ بھی دے سکتے. اس لیے نمائندے ہیں اس کے حفظ اللہ کہا گیا وہ ودود ہے محبت فرمانے والا ہے اس کے نمائندے ہیں تو آپ بھی کریں. وہ تکالیف کو دور کرنے والا ہے وہ بے نیاز ایسا نہیں ہے لوگوں کی مخلوق پھیر دے. تو رفقائے کرام اپنی اہمیت کو اپنی عظمت کو اپنے مقام کو ہمیں سمجھنا ہے. کیا تقاضے ہوتے جاننا چاہیے. بےتابی روشن دماغی علم اور علم کے ساتھ علم بھی ہو اور علم ہے جس کو کہتے ہیں جہل وہ جہل ہے. جہل میں علم کا بھی ضد ہے اور علم آپ کو علم بھی ہے علم بھی ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اخلاق میں جو کشش ہے جو سندرتا ہے حسن اخلاق میں وہ نہ پھولوں میں ہے نہ تاروں میں ہے نہ کہیں ہے. وہ حسن اخلاق اور حسن عمل میں ہے. مرتبہ اکبر نے شعر پڑھا
قرآن ہے شاہد کہ خدا خوشی سے خوش لگتا ہے کہ گول بھی چہرہ بگڑ گیا، شاید جو ہے خدا بھی نہیں پہنچتے، چہرہ بگڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی نے محسوس کیا، قرآن ہے شاہد کہ خدا حسن سے خوش ہے۔ ارے کہا کس حسن سے بھی سنو، حسن عمل سے تشکیہ ہو گیا، یہ کا سی مدعا ہو گیا، کس حسن سے، یہ بھی تو سنو حسن عمل سے۔ تو جو کشش، جو حسن جمال اخلاق کو پایا جاتا ہے، اور اخلاق عین دین میں عرض کیا، جو دین میں اخلاق کی جو کشش ہے، جو جاذبیت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، وہ کہیں نہیں ہے، پھولوں میں ہے، تاروں میں، سب ایک تھوڑا سا جھلکاتے ہیں، اخلاق کے اندر ایک نمایاں ہوتا ہے، اس زندگی میں سرایت کرتا ہے، اسی کو خدا تعریف ہے، اسی کو وزن دیتا ہے، اسی کو اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت اخلاق لوگوں کو جنت فردوس کا انتظام کیا ہے، اور اسے نظر انداز کرنے والے اتنے برے ہیں، اتنے ظالم ہیں، سرکش ہیں، مجرم ہیں، ان کے لیے دھڑکتی ہوئی آگ، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، دو ہی گروہ ہیں، ہم نے 50 گروہ بنا لیے نادانی سے۔ افسوس یہ ہے، شنکر کیا نام اس کا، جب شنکر کیا گئے تو پہلا سوال کرتا آپ سنی سیاہ ہے، حیرت ہوئی یہ سنی سیاہ ہم نے بنا دیا، کہنے موقع دیا، شرم سے جھک گیا، کہتا ہے چوٹ کیا، تفرقہ، اور تفرقے کو ہوا دینے والے برا نہ مانیے، جتنا علماء ہیں دوسرے نہیں، فرقہ بندی تفرقے کو انہوں نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فروعی جو مسائل ہیں جس میں اختلاف کی پوری گنجائش ہے، اس کو انہوں نے دین کی بنیاد بنائی، دین کی بنیاد ہے، کوئی اختلاف نہیں، فروعی مسائل میں اگر اختلاف نہ ہو، علم کا، تفکر کا ارتقا رک جائے، یہ تو زندہ دین ہے، اختلاف دلیل ہے، یہ زندہ دین ہے، فکر و شعور کا دین ہے، اس لیے سفیان ثوری کہتے ہیں اختلاف مت کرو، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ وسعت دین ہے، دین میں وسعت ہے، اختلاف کامل ہے، وسعت کو ہم نے بنا دیا دین کی بنیاد، اس کی بنیاد پر فرقے، اور کہا کہ ایک ہی فرقہ ہے کہ نازی ہے، باقی سب ہے، یہ بھی دعویٰ کر دیا، ظلم کیا، اپنے پر رہی نہیں، حق پر بھی ظلم کیا۔ سنسکرت کے جو پنڈت تھے، پڑھاتے تھے، پہلے اسکول پاٹھشالہ نہیں بلکہ لوگ گھر جا کر پڑھتے تھے، ویکتیگت روپ میں سب میں پڑھتے تھے، تو اس کو 2 شاگرد کے سنسکرت پڑھنے کے لیے پنڈت جی کو، دونوں میں آپس میں رنجش، پنڈت جی ہم تو جو بول رہے ہم نہیں پڑھیں، اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کہا بھائی اکیلے اکیلے آج پڑھ لے، ہم چاہتے ہیں تیرے اندر علم آ جائے تو طرح طرح پڑھ لیا کر، کام نہیں تو ہو سکتا ہے، ایک پڑھ کے جب جائے تو دوسرا آئے، پنڈت کو دوہری پہنتے ہیں، وہ گردان پردان بتانا پڑتا ہے ان کو، جو بار بتانا پڑے ان کو، ایک ہی بار کام چل جاتا، وہ پڑھ کے جائے اور پاٹھ اپنا یاد کرے تو دوسرا آئے، اور گرو ایک اچھا گرو کے سیوا کے لیے بانٹ رکھا تھا، وہ بھی یاد ہے، دایاں پیر، دایاں بدن کا دایاں حصہ ان کے حصے میں یہ مردن کریں گے، تیل مالش کریں گے، اور بایاں یہ کریں گے، تب نہائیں گے۔ ایک روز ایک شاگرد گیا تھا بازار آنے، اب ایک شاگرد نے اپنے حصے کا مردن کر دیا، مالش کر دیا، تیل مالش کر دیا، سب کر دیا، اب آدھا پڑا ہوا ہے، تو گرو نے کہا کہ ارے بھائی پتہ نہیں کہاں اٹک گیا ہو، آج اس کے حصے کی کرتے ہیں، ہم کو دیر ہو رہی ہے، اسنان کرنے کے بھوجن کرنے کے دیر ہو رہی ہے، کہا گرو جی ہاں بھی اس کے حصے کا مردن کرتے ہیں،
इन्हें मालिश करते हैं, कहाँ बेटा, शाबाश, आज करते, हमको देर हो रही, पता नहीं कहाँ कर दिया, आवाज आ गया, तक नहीं आया। वो उठा और भारी पाथर लिया, पत्थर, और उसके हिस्से मैं जोर से वो तोड़ दिया, कहा आपके हिस्से पत्थर लग गया, और जाकर के रमा रमा लगा फट गतान कर। अब गुरु तो आहा आहा हाया कर रहे, तब तक वो आया बाजार का, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे कहा मैंने कहा भाई को देर हो गई है, आज उसके हिस्से तू ही वर्णन करते, हमको देर हुई नहाने में, स्नान करने में। तो उसने क्या किया, काम करते हैं उनके हिस्से का हम करते हैं, और पत्थर फेंका, ऐसा होता नहीं, टूट गया। अरे कहा गुरु जी तो क्या उनका हिस्सा बचा रहेगा? हमारा हिस्सा भंग कर दिया, बचा रहेगा? वो गया पत्थर लाया, आपस की लड़ाई से दीन मजबूत होता है, दीन का हुस्न जो है जाता है, दीन तंगी तगनज़ई का ये रामत बन गया। ये भी बुराई है बदमता। बहरहाल आपको शिकायत कराम की जिम्मेदारी होती है, समझें बुराइयां कैसे उभरती हैं, इनका फौरी इलाज क्या है, हकीकी इलाज क्या है, कानून की आप आवाज उठाना, लोगों को सब जरूरी है। उसके लिए फिक्रमंद हो, गैरों को विलायत डालर वक्त में लोग बताएं, लेकिन असली मर्द जो है वो तो ये है, इंसान जो है अपनी हकीकत को समझे तो बुराइयां अपने आप छूट जाए, ज्यादा कहने नहीं पड़ेगा। कोयला लिए हुए हाथ में जकड़े हुए है, छोड़ नहीं रहा, कहने पे नहीं छोड़ता है, छोड़ेंगे, हाथ काला हो रहा है, कपड़े काले हो रहे हैं, कुछ नहीं, उसको हीरा थमा दीजिए, हीरा पाते ही कोयला गिर जाएगा। ये काम आप लोगों को ऊंचा फिक्र के लिहाज से, फीलिंग के लिहाज से, थॉट के लिहाज से और एक्शन के लिहाज से, तब इंसान होता है, परफेक्ट होता है। ये परफेक्शन आप दे सकते हैं, किसी के पास नहीं, वो आपको उदाहरण हम देता है।